الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ پچھلی آیات سے میں نے ذکر تھا ربا کھانے کے بارے میں، سود کے بارے میں، اور یہاں پر اطاعت رسول اور اطاعت باری تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان سے پچھلے آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ ان کا جوڑ اس طریقے سے بنتا ہے کہ غزوہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ کفار نے جو 50,000 دینار منافع کمایا تھا، وہ منافع سود کے اوپر کمایا تھا، اور اس سود کے اوپر وہ سود کے ذریعے سے اتنا مال اکٹھا کر کے لائے تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا۔ تو کئی مسلمانوں کے دل میں سے یہ شک گزرا کہ ہمارے پاس بھی سود کی ایسی رقم ہوتی کہ ہمارے پاس ایسا ساز و سامان ہوتا کہ ہم کفار کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کے اندر جو شکست کی بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے پر بٹھا دیا تھا کہ تم یہاں پر حفاظت کرو، اور سخت سے سخت احکامات دیے تھے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تم یہ درہ نہ چھوڑنا، پہلے سے ہمیں ہمارا گوشت پرندے اڑ لے کے اڑ جائیں پھر بھی تم درہ نہ چھوڑنا۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ بھئی جنگ تو جیت چکے ہیں، لہٰذا اب ذمہ داری ختم۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا، فوراً وہ درہ چھوڑ دیا۔ جب وہ درہ چھوڑا تو خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے چکر لگایا اور اس درے کے اوپر سے حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور 3-4 اور صحابہ تھے، وہ شہید کیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ کفار ایک دفعہ بھاگ گئے تھے، اور اب یہاں پر جب پیچھے سے دوبارہ حملہ ہوا تو ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم رسول کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے، جہاں پر نہیں کرو گے وہاں پر ناکامی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے آپ حضرات کے سامنے کل یہ ذکر کی تھی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کا تکرار ہے، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے میں نے 1-2 جوابات آپ کو دیے تھے۔ ایک اور بہت ہی اہم جواب اس چیز کا ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، بڑی تفاسیر ہیں، بڑی تفاسیر میں اس کے اوپر بحث نہیں کی گئی کیونکہ یہ فتنہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا جس کو کہتے ہیں انکار حدیث، منکر حدیث، کہ وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ بتا دیا ہے، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ احکامات قرآنی کے اندر اجمال ہے، احکامات قرآنی میں تفصیلات نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم دے دیا، حکم کو تکرار کے ساتھ ذکر، تکرار کا مطلب ہے بار بار، اس حکم کو بار بار اللہ نے ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہیں فرمایا کہ اقیموا الرکعتین الفجر، فجر کی 2 رکعتیں پڑھو، کہیں بھی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ رکوع کو ایسے کرو، سجدے کو ایسے کرو، قیام کو ایسے کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے اندر کیسے ادائیگی ہوگی اس کا ذکر، مصارف کا ذکر فرمایا ہے، ادائیگی کیسے ہوگی اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ بھئی بھیڑوں پر اتنی ہوگی، اونٹ پر اتنی ہوگی، بکری پر اتنی ہوگی،
اور فصلوں پر زکات نہیں ہوگی، عشر ہوگا، مال پر، مال تجارت پر، سونا چاندی پر. یہ تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. چنانچہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ قرآن مجید میں بتاؤ کہ یہ چیز حرام ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما لک فی القرآن، یا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو منع کر دیا تو یہ ہے وما ینطق عن الہوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو کچھ بتاتے ہیں اللہ کا حکم بتاتے ہیں. تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تکرار اس لیے کیا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتایا ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے جب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ تو ایک مضمون ایسے بیان ہے، پھر اور مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں نبی روکیں ان سے تم رک جاؤ، یہ قرآن مجید سے منسوخ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. چنانچہ اس آیت سے احادیث کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا اشکال، چونکہ ہمارے لوگ دین کے حوالے سے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہو، لیکن چونکہ ایسے فتنے ہوتے ہیں، وہ فتنوں کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ حدیث کھول کے سامنے دیکھو، تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، امام ابو حنیفہ دیکھو ایسے کرتے، تمہارے مولوی دیکھو تمہیں ایسے سکھاتے ہیں، یہ دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، تم لوگوں کے مولوی تمہیں ایسے سکھاتے ہیں. بھئی بخار کی دوائی ایسی بھی لکھی ہوتی ہے جو زہر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر ہمیں نہیں دیتا، اور ڈاکٹر کسی کو دے بھی رہا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اب کوئی آپ کے سامنے وہ فارمیسی کی کتاب کھول کے رکھے، دیکھو یہ دوائی تو زہر ہے جو ڈاکٹر تمہیں دے رہا ہے، تو ایسے، اور اس دوائی کو چھوڑنے والے کو لوگ پاگل کہیں گے کہ جب ڈاکٹر دے رہا ہے تو اس سے ہی دے رہا ہے. جب وہ شریعت و قرآن کو علماء بتا رہے ہیں، بھائی وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، وہ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں، بے اعتماد کرنا چاہیے، وہ اپنی بات نہیں بتا رہے. چنانچہ فتنوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. دیکھو ان کے علماء نے لکھا ہے تمام احادیث ظنی ہوتی ہیں، ظنی کا مطلب ہے گمان، اور قرآن مجید میں لکھا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہے. اس کا مطلب ہے حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اس قسم کے فتنے جو انکار حدیث کا فتنہ ہے اس کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے. وہی ایسا نہیں ہے احادیث ظنی ہوتی ہیں، واقعتاً احادیث ظنی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا. چند ایک احادیث ہیں جو ظنی نہیں بلکہ یقینی ہے. ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے گمان، یعنی کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس کو کہتے ہیں ظنی. اور یقینی کا مطلب ایسا ہی ہے. قرآن مجید یقینی ہے، احادیث ظنی ہے. یہ طاقت کے اعتبار سے احادیث کا درجہ قرآن مجید سے کچھ کمزور ہے، یعنی کہ اگر طاقت کا موازنہ کیا جائے، ورنہ حکم کے اندر برابر ہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک گاؤں میں درس دیا، ایک صاحب میرے پاس آئے، اس میں نے کہا تھا والدین کی اطاعت واجب ہے. تو ان کو کسی صاحب نے تیار کر کے بھیجا اور کہنے لگا، مجھ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، فرض ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید میں لکھا ہے والدین کی اطاعت کرو، جب قرآن مجید میں آ گیا تو فرض ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن مجید میں آ گیا تو فرض ہے اور قرآن مجید میں احادیث میں آئے تو واجب ہے. یہ ہم لوگوں کی اپنی تھوڑی سی سوچی ہوئی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. بہت سی باتیں احادیث میں آئی ہیں لیکن وہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر وہ نہیں رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور بہت سی باتیں قرآن مجید میں آئی ہیں لیکن ان کے اوپر عمل کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف ایک مباح کا درجہ رکھتا ہے. اور بعض چیزیں منسوخ بھی ہیں،
تو میں نے ان سے عرض کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم، یا ایھا المدثر، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے امام صاحب جمعے کے دن بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، وہ فرض کو چھوڑتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب ایسا نہیں ہے تو آپ نے کیسے نکالی؟ کہہ رہا مجھے تو فلاں نے بتایا تھا۔ میں نے کہا بھی فلاں نے بتایا تھا، مسئلہ سمجھ لیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں وہ فرض ہے جو حدیث میں وہ فرض نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو صرف اس لیے عرض کی، کل کو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں دفتروں میں یا ایسے، وہ قرآن مجید اور کتابیں سامنے رکھ کے کسی کو اشکال میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بھئی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، اپنی سوچ اور نظریات کو خراب نہ کریں۔ ایسے لوگ جو کہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے، صرف ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عام الفاظ میں کہتا ہوں کہ جاہل ہوتے ہیں اور پروفیسر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ درس قرآن دیتے ہیں، خود چونکہ اشکال میں پڑے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی اشکال میں ڈال دیتے ہیں، تو خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھی اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ خود اس کا اہل نہیں ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، دوسرے لوگوں کو بھی اشکال میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اوپر میں نے آپ کو آج دوبارہ جو اس کی تشریح کی ہے وہ صرف اس وجہ سے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں وہ اللہ نے نہیں بتایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور قاعدہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے دو طریقے رکھے، ایک طریقہ کتاب اللہ اور دوسرا طریقہ رجال اللہ۔ آدم علیہ السلام بعد میں آئے، آدم علیہ السلام پہلے آئے، احکامات بعد میں آئے۔ ایسے ہی ہمارا ہر بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے، مکلف بعد میں ہوتا ہے، کہ وہ اب جوان ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر احکامات ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پہلے بھیجا، شریعت کو بعد میں بھیجا، کہ انبیاء اتنے اہم ہیں کہ وہ پہلے آتے ہیں اور شریعت اس کے بعد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہوگی۔ مسلمان جب ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا، ورنہ 1 کروڑ بار لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ قادیانی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آگے علی ولی اللہ لگا کے شیعہ بن جائے اور وہ اس طریقے سے دیگر معاملات کرے۔ تو اطیعوا اللہ والرسول، کہ رسول کی اطاعت میں اگر کوئی شخص کل آپ کے سامنے کہتا ہے کہ بھی حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے سب کچھ قرآن مجید ہے، وہی ایسا شخص قرآن کا مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ ہی کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے